بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اگر ضرورت مند ہو تو اپنی رسی لے کر آئے اور لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر رکھ کر لائے اور اسے بیچے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو محفوظ رکھ لے تو یہ اس سے اچھا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے، اسے وہ دیں یا نہ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1471۔ یونس نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ بن زبیر اور سعد بن مسیب نے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا اور آپ نے عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، یہ دولت بڑی سرسبز اور بہت ہی شیریں ہے، لیکن جو شخص اسے اپنے دل کو سخی رکھ کر لے تو اس کی دولت میں برکت ہوتی ہے، اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہیں ہوگی۔ اس کا حال اس شخص جیسا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب اس کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا تاکہ اس دنیا ہی سے میں جدا ہو جاؤں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حکیم رضی اللہ عنہ کو ان کا معمول دینے کو بلاتے تو وہ لینے سے انکار کر دیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں ان کا حصہ دینا چاہا تو انہوں نے اس کے لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں تمہیں حکیم بن حزام کے معاملے میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کا حق انہیں دینا چاہا لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ غرض حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی طرح کسی سے بھی کوئی چیز لینے سے ہمیشہ انکار ہی کرتے رہے یہاں تک کہ وفات پا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال فے یعنی ملک کی آمدنی سے ان کا حصہ ان کو دینا چاہتے تھے مگر انہوں نے وہ بھی نہیں لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1472۔ لیث نے بیان کیا ان سے یونس نے، ان سے زہری نے، ان سے سالم نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز عطا فرماتے تو میں عرض کرتا کہ آپ مجھ سے زیادہ محتاج کو دے دیجئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لے لو، اگر تمہیں کوئی ایسا مال ملے جس پر تمہارا خیال نہ لگا ہوا ہو اور نہ تم نے اسے مانگا ہو تو اسے قبول کر لیا کرو، اور جو نہ ملے تو اس کی پرواہ نہ کرو اور اس کے پیچھے نہ پڑو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1473۔ عبید اللہ بن ابی جعفر نے کہا کہ میں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر ذرا بھی گوشت نہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1474۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہو جائے گا کہ پسینہ آدھے کان تک پہنچ جائے گا۔ لوگ اسی حال میں اپنی مخلصی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے فریاد کریں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عبداللہ نے اپنی روایت میں زیادتی کی ہے کہ مجھ سے لیث نے بیان کیا، ابن ابی جعفر نے بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ مخلوق کا فیصلہ کیا جائے، پھر آپ بڑھیں گے اور جنت کے دروازے کا حلقہ تھام لیں گے اور اسی دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا جس کی تمام اہل محشر تعریف کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1475۔ محمد بن زیاد نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جسے ایک دو لقمے در در پھرائیں، مسکین تو وہ ہے جس کے پاس مال نہیں لیکن اسے سوال سے شرم آتی ہے اور وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا، مسکین وہ جو کمائے مگر بقدر ضرورت نہ پا سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1476۔ عامر شعبی نے کہا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رحمہ اللہ کے منشی وراد نے بیان کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لکھا
کہ انہیں کوئی ایسی حدیث لکھیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی، لوگوں سے بہت مانگنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1477۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے باپ سعد بن ابی وقاص سے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اشخاص کو کچھ مال دیا، اسی جگہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے شخص کو چھوڑ دیا اور انہیں کچھ نہیں دیا، حالانکہ ان لوگوں میں وہی مجھے زیادہ پسند تھا۔ آخر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر چپکے سے عرض کی، فلاں شخص کو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا، واللہ میں اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مسلمان۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں تھوڑی دیر تک خاموش رہا، لیکن میں ان کے متعلق جو کچھ جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا، اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ فلاں شخص سے کیوں خفا ہیں؟ واللہ میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یا مسلمان۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو دیتا ہوں اور دوسرے کو نظر انداز کر جاتا ہوں، حالانکہ وہ دوسرا میری نظر میں پہلے سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، کیونکہ جس کو میں دیتا ہوں نہ دینے کی صورت میں مجھے ڈر اس بات کا رہتا ہے کہ کہیں اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ اور یعقوب بن ابراہیم اپنے والد سے، وہ صالح سے، وہ اسماعیل بن محمد سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ یہی حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میری گردن اور مونڈھے کے بیچ میں مارا اور فرمایا، سعد ادھر سنو، میں ایک شخص کو دیتا ہوں، آخر حدیث تک۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، قرآن مجید میں لفظ کب کبو اوندھے لٹا دینے کے معنی میں ہے، اور سورہ ملک میں جو مکبن کا لفظ ہے وہ اکبہ سے نکلا ہے۔ اکبہ لازم ہے یعنی اوندھا گرا، اور اس کا متعدی کبہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کبا اللہ لوجہ، یعنی اللہ نے اسے اوندھے منہ گرا دیا، اور کببہ یعنی میں نے اس کو اوندھا گرا دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، صالح بن کیسان عمر میں زہری سے بڑے تھے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1478۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ابو زناد سے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کا چکر کاٹتا پھرتا ہے تاکہ اسے 2-1 لقمہ یا 2-1 کھجور مل جائیں، بلکہ اصلی مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے بے پرواہ ہو جائے، اس حال میں بھی کسی کو معلوم نہیں کہ کوئی اسے صدقہ ہی دے دے، اور نہ وہ خود ہاتھ پھیلانے کے لیے اٹھتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1479۔ ابو صالح زکوان نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے کر، میرا خیال ہے کہ آپ نے یوں فرمایا، پہاڑوں میں چلا جائے، پھر لکڑیاں جمع کر کے انہیں فروخت کرے، اس سے کھائے بھی اور صدقہ بھی کرے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1480۔